الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دونوں جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو، روض اقدس میں ہے میرے آقا زندہ، ذرا دل کے پردے ہٹا کر تو دیکھو، صحابہ ہمارے ہمیں جان سے پیارے صحابہ کا نعرہ لگا کر تو دیکھو۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بھائیو، السلام علیکم وبرکاتہ۔ تو میرے بھائیو، آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول، سب سے پہلے یہ سمجھے محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت اسے کہتے ہیں اپنا مال جان عزت آبرو اس پر نچھاور کر دینا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی، کر کے امت کو پورا نقشہ دیا، اس کی مثالیں تابعین نے کی ہیں، اور صحابہ تابعین تبع تابعین ہر ایک نے محبت کر کے دکھائی ہے، جن میں آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ایسی محبت کی ہے کہ جس مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے، آپ مدینہ المنورہ میں اپنا جوتا پہن کر نہ چلتے تھے۔ کیوں؟ جو ان کے پیروکار تھے، جو ماننے والے تھے، پاؤں آپ کے زخمی ہو جائیں گے، نوکدار پتھر ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ جوتا پہن کر چلا کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ یہ ہوتی ہے محبت۔ فرمایا جس جگہ پر رسول اللہ کے قدم آئیں وہاں پر امام مالک کا جوتا آ جائے میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ تھے عاشق رسول، یہ تھے اصل محبت کرنے والے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں، یہ تھے محبت کے پیکر۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال روزہ رسول اللہ میں بیٹھ کر رسول اللہ کی قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں لگائی ہیں، 18 سال رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے، ہر رات میں رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی۔ یہ لوگ تھے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ آج امت مسلمہ طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں میں گھری پڑی ہے، اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے امت پریشان ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے محبت زبانی تو رکھی ہے، دل سے ہمارے اندر محبت نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاں دل میں محبت ہوتی، ہمارا قول سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا تمام نقشہ رسول اللہ جیسا ہوتا، ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی، ہمیں رسول اللہ کی تعلیم پسند ہوتی، اگر ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی، ہمارے لباس رسول اللہ جیسا ہوتا، ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی، تو آج ہمارے ہاں انگریز کا قانون نہ ہوتا۔ اگر ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی، ہماری غمی ویسے ہوتی جس طرح رسول اللہ نے کی ہے، ہماری خوشی ویسے ہوتی جیسے رسول اللہ نے کی ہے۔ ہمارے اس سے معلوم ہوا ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، صرف زبانی دعوے ہیں۔ آج ہم زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی سنتوں پر برچھیاں اور چھریاں بھی چلاتے ہیں۔ یہ تو طریقہ محبت کا نہیں ہے، یہ طریقہ دشمنی کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس المرء مع من احبا، جو بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہماری محبت زانی کے ساتھ ہوئی، ہماری محبت شرابی کے ساتھ ہوئی، ہماری محبت ڈکیٹ کے ساتھ ہوئی، ہماری محبت چور کے ساتھ ہوئی، ہماری محبت فاسق فاجر طرار نباش کے ساتھ ہوئی، تو کل قیامت کے دن ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہماری محبت رسول اللہ
کے ساتھ ہوئی، ہماری محبت ولیوں کے ساتھ ہوئی، ہماری محبت قرآن کے ساتھ ہوئی، تو یاد رکھو ہم کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ آج امت مسلمہ وہاں پر جو یہ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ایک دن خواب آیا، خواب میں دیکھتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ 5 انگلیوں سے 5 سال مراد ہیں، 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں۔ تو آپ نے اس وقت کے جو ولی تھے، اس وقت کے جو عالم دین تھے، ان کے پاس اپنے شاگرد کو بھیجا کہ آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ انہوں نے فرمایا اس سے مراد 5 سال نہیں ہے، 5 دن نہیں ہے، 5 ہفتے نہیں ہے، 5 مہینے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رسول اللہ نے اشارہ کر دیا سورۃ اللقمان آیت نمبر 34 کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، یعنی رسول اللہ نے یہ اشارہ کیا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے تمہیں کب موت آئے گی، تم کس زمین پر مرو گے، تمہاری کتنی عمر باقی ہے۔ یہ تھے عاشق رسول۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ سے نہیں نکلتے تھے، آپ زندگی میں ایک حج کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مدینہ میں وفات پائے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ امام مالک کے دل میں ایسی محبت تھی کہ آپ مدینہ المنورہ سے حج کرنے کے لیے بھی نہیں نکلتے تھے کہ کہیں مجھے مکہ میں موت نہ آ جائے۔ یہ تھے عاشق رسول۔ تو پھر انگریز کے سامنے بھی، کافر کے سامنے بھی، باطل کے سامنے بھی ڈٹ جایا کرتے تھے۔ انگریز کی جیل میں کھڑے تھے، کٹیرا انگریز کا کٹہرا تھا، اس میں انگریز جج نے پوچھا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہوگا وہ یہ حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا میری بات سن لے، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، قیامت تک کہوں گا، کیونکہ میرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ میں صحابہ اکرام کے واقعات پڑھ چکا ہوں، میں صحابہ اکرام کی زندگیوں پر ضرور عمل کروں گا۔ وہ باطل کے سامنے دبے نہیں ہیں، باطل کے سامنے ڈٹے رہے ہیں۔ تو آج ہم بھی امت مسلمہ کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی وہ باطل سے ڈرے گا نہیں، دبے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔